السلام علیکم۔ رب زدنی علما و عملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 56 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے، یعنی جو بھی مخاطبین ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ساری انسانیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انا ارسلناک کافۃ للناس جمیعا، پوری انسانیت کے لیے ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ پوری انسانیت کو بات بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ کہ بے شک مجھے تو نہیتو نہیں کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نہیں منع کرنا عن المنکر، برائی سے، تو یہ وہی لفظ ہے نہیتو، مجھے تو منع کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خود بتا دیجئے، سارے انسانیت کو بتا دیجئے، سب لوگوں کو بتا دیجئے جو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں رسول کا اور ان کی بات ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو سب کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی سب کو بتا دیں کیا مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں مت عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ پکارتے ہو، جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھے تو ان کے ساتھ لگنے سے، ان کی غلامی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بھی بات بتا دیجئے کہ لا اتبعو، کہ میں ہرگز نہیں اتباع کروں گا، اہواءکم، تمہاری اہواء کی۔ قرآن نے اہواء کا لفظ بے شمار جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی خواہشات، ان کی روایات، یہ ان کی جو ذاتی نفسانی خواہشات ہیں یا روایات ہیں، اس کو اہواء کہتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے تو ہرگز تمہاری ان ساری جو تمہاری روایات ہیں اور تمہاری خواہشات ہیں، مجھے ان کی پیروی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ قد ضللت اذا، اگر میں ان کی پیروی کروں گا جو تم اپنے رسوم و رواج نکال کے بیٹھے ہوئے ہو اور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے تم نے بھاگ دوڑ سٹارٹ کی ہوئی ہے، رسوم و رواج بنائے ہوئے ہیں، اتنے دن کا عرس ہے وہاں پر جانا ہے، اتنے دن کے وہاں پر میلے ٹھیلے ہیں، تو یہ سارا کچھ ان ہستیوں کی تم غلامی میں جاتے ہو، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہو۔ عبادت اور کس چڑیا کا نام ہے؟ عبادت یعنی عابد، غلامی کرنا۔ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جان، مال اور وقت کھپانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی شرک ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو پھر میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، تو پھر میں ہدایت والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ یہ کس کی سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہے قرآن میں، یعنی یہ سارا عمل شرک کا عمل ہے۔ اور اے نبی ان کو بتا دو کہ مجھے تو اس سارے عمل سے منع کیا گیا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے کر اس دنیا سے گئے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور آج ہمارے پاس یہ پیغام موجود بھی ہے، تو اگر آج بھی ہم یہی حرکتیں کریں کہ غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کے لیے تگ و دو کریں، تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ رسول کے نام پر ہم نے یہ ساری روایات گھڑ کر یہ تو ان کی اہواء ہیں
یہ تو ان کے چندے اور نذرانے کھانے کے بہانے ہیں، اور ہم نے یہ اپنے زندگی کا حصہ بنا لی ہیں چیزیں. ہمارے معاشرے میں دیکھیں عام ہے یہ. اے نبی ان کو بتائیے کہ پھر میں ہدایت والوں میں سے نہیں رہوں گا. کل انی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے پھر کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح راستے پر ہوں. علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی ان بین آیات کے اوپر ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میں کس کے اوپر ہوں. علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی ان بین آیات کے اوپر ہوں، ان واضح آیات کے اوپر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، جبکہ تم تو اس آیات کا، اس سارے قرآن ہی کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اگر تم قرآن کی طرف آؤ گے تو یہ سارے تمہارے میلے ٹھیلے اور یہ جو تمہارا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے یہ سارا تو ختم ہو جائے گا، بے مقصد ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے. بندوں کو بندوں کے لڑ لگنے کی پھر ضرورت ختم ہو جاتی ہے اگر تم اپنے رب کی ہدایت پر آ جاؤ. ایک اللہ کے ساتھ خالص وابستگی اختیار کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور وہی ان کی سنت ہے. ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. ما عندی نہیں ہے میرے پاس. ما تستعجلون بہ، جس کا تم عجلت کر رہے ہو، جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو کہ وہ آ جائے اللہ کا عذاب. ان الحکم الا للہ، بے شک در حقیقت جو حکم ہے، جو اختیار ہے، وہ تو سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے. یقص الحق، وہی الحق کو بیان کرتا ہے، وہی سچ بیان کرتا ہے، وہی حقیقت بتاتا ہے لوگوں کو. وَهُوَ خیر الفاصلین، اور اللہ سب سے بہترین فیصلے فرمانے والے ہیں. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ لو انا، کہ اگر، بے شک ہوتا، ان دی میرے پاس، ما تستعجلون بہ، جس کے لیے تم عجلت میں ہو، جلدی میں ہو، اس عذاب کے لیے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ عذاب لے آئیں آپ. تو رسول اللہ ان کو بتائیے کہ اگر ایز اے نبی میرے پاس یہ اختیار ہو نا تو یہ کیا ہو، لَقُضِیَ الْأَمْرُ بَيْنَکُمْ، پھر تو فوراً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے، پھر میں دیر نہ لگاؤں عذاب لانے میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اوپر کہا کہ ان الحکم الا للہ، سارے کا سارے اختیار اللہ کا ہے. وَهُوَ خیر الفاصلین، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ اس کو کب عذاب لے کر آنا ہے اور کب نہیں لے کر آنا. لیکن اے نبی ان کو یہ بتا دو کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا، لو انا عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی و بینکم، تو پھر یہ فیصلہ ہو جانا تھا، پھر دیر نہیں لگانی تھی میں نے. واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. وَعِندَهُ، اور اللہ کے اختیار کی بات مسلسل چل رہی ہے آگے بھی. اے نبی ان کو یہ بتاتے جائیے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو وا کی آیتیں ہیں اور یہ کنٹینیو ہے کل ہی کی آیات، کل کی آیات ہی کنٹینیو ہے. اوپر کل کی آیات آ رہی ہیں، تینوں آیات ہم نے کل کی پڑھی ہیں. یہاں پر لفظ کل نہیں آیا لیکن وا آ گیا، اس کا مطلب ہے وَعِندَهُ، اور ان لوگوں کو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتائیے کہ اسی اللہ کے پاس ہے مفاتح الغیب، جو غیب ہے اس کے جو کھولنے والے، اس کے ظاہر کرنے کا جو سارا اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لا یعلمها الا ہوا، اے نبی ان کو خود بتا دیجئے کہ اس جو غیب، جو ہونا ہے، جو عذاب آنا ہے، جو واقعہ ہونا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اس کا اختیار اس کے پاس ہے، اور ما سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ بھی خشکی میں ہے، بر کہتے ہیں خشکی کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو. یعلم ما فی البر والبحر، اور جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے وہ سب کو جانتا ہے. وما تسقط، اور نہیں کوئی ٹوٹتا، ساقط ہوتا، من ورقۃ، کوئی پتا، کوئی ورقہ، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا، نہیں ٹوٹتا، الا یعلمها، وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ روزانہ اربوں خربوں
درختوں کے پتے گرتے ہیں. آپ ایک پارک میں ہی چلے جائیں نا تو وہاں پر ہی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے اتنے پتے گرے ہوتے ہیں. تو پورے یونیورس کے اوپر اس زمین پہ آپ دیکھیں تو کتنے اربوں خربوں پتے روز گرتے ہوں گے. ایک ایک پتا جو گرتا ہے زمین پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، اتنی باریک مثال ہے کہ وہ تک اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سا پتا گر رہا ہے، کیوں گر رہا ہے، کس وجہ سے گر رہا ہے، اس نے آگے کیا پروسیس کرنا ہے اس کا. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس کا پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یعنی ایک پتا اس کی بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو ایک انسان جس کے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے اور سب سے زیادہ کنسرن اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ ہے، محبت انسان کو ساتھ ہے، سب سے زیادہ خیال اللہ تعالیٰ انسان کا رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری قدر قیمت کیسے نہیں ہوگی میرے پاس، تمہارے حالات کیسے نہیں مجھے معلوم ہوں گے، تم کیوں غیر اللہ کی طرف بھاگتے ہو. لیکن وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے. ہم اس امتحان کے وقت میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. وہ جو امتحان کا وقت آتا جس پہ پتہ لگتا کہ ہم کھڑے ہوتے اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہتے، اسی وقت پہ ہم ڈائیورٹ ہو گئے اور غیر اللہ کی طرف چلے گئے. تو یہی تو ہمارا امتحان تھا اور ہم اپنے امتحان میں ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. تو وہ جو وقت جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے اس وقت پہ ہی ہم ڈی ٹریک ہو جائے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور وہ جو دانہ زمین کے اندھیروں کے اندر، زمین کے اندر اللہ ہم ایک دانہ اگاتے ہیں نا، وہ زمین کے اندر ہوتا ہے. اب وہ زمین کے اندھیروں میں دانہ پڑا ہوا ہے. ایک ایک دانہ، ایک ایک دانہ. اب دیکھیں اربوں دانے لگائے جاتے ہوں گے روزانہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہ ایک دانہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ اتنے با اختیار اور اتنا وسیع علم والے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا یعلمھا، اور کوئی جان ہی نہیں سکتا. یعنی بل ہم قوم یعدلون، اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا کہ تم اللہ کو اور غیر اللہ کو پھر برابر کیسے کر دیتے ہو. یعنی اللہ کے اختیار دیکھیں، اللہ کا اقتدار دیکھیں، اللہ کا علم دیکھیں، اور جب تم غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہو تم کیسی قوم ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا رطبن، اور نہ ہی کوئی رطب رطوبت سے یہ لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی تر چیز. ولا رطبن، اور کوئی تر چیز، ولا یابسن، اور نہ ہی کوئی خشک چیز. کوئی خشک یا کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے، یعنی خشکی کی ہو، تری کی ہو. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتایا اوپر کہ فی البر والبحر، وہ جو سمندر اور خشکی کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. الا فی کتاب مبین، بلکہ وہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سسٹم بنا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایسے ہی بنا دیا اور اب اللہ کو بھی نہیں پتا کہ کتنی بڑی کائنات میں نے بنا دی. نہیں، اس کے اندر موجود ایک ایک پتا، ایک ایک دانہ جو زمین کے اندر ہے، کوئی خشک چیز ہے، کوئی تر چیز ہے، ایک ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وہ نوٹ بھی کیا ہوا ہے. الا فی کتاب مبین، کھلی کتاب کے اندر، وہ واضح کتاب کے اندر نوٹڈ ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. وَهُوَ الَّذِي، اب اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے. یتوفاکم باللیل، وہ تمہیں کب رات کو وہ تمہیں کیا کر دیتا ہے، موت دے دیتا ہے، وفات دے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ جب رات کو ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں موت دے دیتا ہوں، وفات دے دیتا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر میں تمہیں وہ جو رات کو موت دیتا ہوں تمہیں صبح پھر اٹھا دیتا ہوں. يَبْعَثَكُمْ، تمہیں
پھر اٹھا دیتا ہوں صبح کو۔ لیکزا، تاکہ فیصلہ کن وقت، اجل مسمہ، جو فیصلہ کن وقت معین مدت ہے اس کے پوری ہونے تک یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہماری جو روح ہے، جو ہمارا شعور ہے، وہ اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں اور پھر ہمیں دوبارہ سے صبح زندگی ایک نئی ملتی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا، صبح اٹھ کے جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں لفظ یہ ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے اس ذات کا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، تمام پروگرام اس ذات کا ہے جو جس نے ہمیں احیانا، جس نے ہمیں زندگی دی، بعد ما اماتنا، موت کے بعد، وَإِلَيْهِ نشور، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو موت سے تشبیہ دی گئی ہے اس رات کو جو ہم سوتے ہیں، نیند کو، وہ ایسے ہی ہے۔ اسی لیے پنجابی میں مثال ہے کہ سویا مویا ایک برابر، کیونکہ اس میں آپ کا شعور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روح آپ کی جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اور یہ کب تک ہوگا تمہارا؟ تاکہ ایک وقت مقرر، زندگی کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس وقت تک یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ چیلنج کر لیں آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، ساری انسانیت کے سامنے لے کر جائیں، اور پوری انسانیت کو اس قرآن کی بنیاد پر چیلنج کیا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کوئی اس سے انکار کر کے دکھائے، کوئی اس سے انکار کر کے تو دکھائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں ساری اطلاعیں دے دے گا، ساری خبریں دے دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو دنیا کے اندر جو یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے جو ہدایت دی، جو پیچھے بات آئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ قل انی علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح، بین، روشن کر دیے گئے، کھول کر بیان کر دیے گئے اس کتاب کے اوپر ہوں، اور ہمیں اس کتاب کے مطابق عمل کرنے کے حوالے سے پابند کیا گیا۔ یہی سنت رسول ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا ہے، ہمارے رب ہم نے ایمان لائے اس قرآن پر جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع حمل رسول کی، فاکتبنا مع شاہدین، بس ہمیں اس قرآن کو انسانیت تک لے کر جانے کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔